الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم ان آیتوں میں دو مضامین بیان کیے گئے ہیں. ایک مضمون اللہ تعالی کا علم کہ اللہ تعالی ذرے ذرے کو جانتے ہیں اور جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی سزا دیں گے کیونکہ ساری نافرمانیاں اللہ کے علم میں ہے, اللہ کے ریکارڈ میں. دوسرا مضمون یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے دوست ہیں دنیا میں, اللہ کے بہت سے دوست ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت مانتے ہیں, اس دنیا میں بھی ان سے اپنی عنایتوں سے نوازتے ہیں اور اس دنیا کے بعد جو اگلی دنیا آنے والی ہے اس دنیا میں بھی اللہ بہت زیادہ نوازیں گے. پہلا مضمون اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں آپ کا سارا کام ہے. آپ کب اٹھتے ہیں اور کب سوتے ہیں, کب امت کو کلمہ کی طرف بلاتے ہیں اور کون آپ کی تجویز کو مان لیتا ہے اور کون آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے, آپ کس وقت کھاتے ہیں کس وقت پیتے ہیں اور آپ کے سانس میں کس کس طرح سے اللہ کا ذکر رچ بس گیا ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت الہی میں ہی گزر رہا ہے.
وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور صرف آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے علاوہ دوسرے انسان، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ان سب کے سارے اعمال نہایت تفصیل کے ساتھ ہمارے علم میں ہے، ہمارے ریکارڈ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سارے ریکارڈ کو قیامت کے دن سامنے کر دیں گے، اور انسان دیکھ کر کے حیرت میں رہے گا کہ ہائے ہائے، یہ گناہ جو نہایت چھپ کر کے پوشیدگی میں میں نے کیا تھا، اور یہ بھی یہاں کاغذ میں لکھا ہوا ہے، نامے اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے 2-3 دن پہلے ایک گھڑی دیکھی اور مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے ایسی گھڑی پہلی مرتبہ دیکھی، اسمارٹ واچ، غالباً فیروز ہی نام ہے آپ کے صاحبزادے، انہوں نے دکھایا، وہ اپنے آئی فون سے اس گھڑی کو ٹچ کیے ہوئے، اس گھڑی میں نیچے ایک آلہ لگا ہوا ہے، سفید کا شیشے کا چھوٹا سا آلہ لگا ہوا ہے۔ موبائل میں کسی کا فون آیا تو اس میں نام دکھ جاتا ہے، موبائل میں کسی کا میسج آیا تو اس میں نام دکھ جاتا ہے، موبائل کہیں بھی رکھا ہوا ہے، ساری تفصیل اس میں معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ تو آسان سی بات ہے، مگر اس موبائل میں اس گھڑی کے واسطے سے ان کے کتنے قدم یہ چلے ہیں، اور سیڑھیاں کتنی انہوں نے طے کی ہیں، کتنی سیڑھیاں چڑھے ہیں، اور کتنی دیر لیتے ہیں، اور نیند کتنی دیر آئی ہے، گہری نیند کتنی دیر آئی ہے، ہلکی نیند کتنی دیر آئی ہے، اور کروٹ کتنی مرتبہ کیا ہے، اور بلڈ پریشر کس وقت کتنا رہا ہے تاریخ اور ٹائم کے لحاظ سے، آکسیجن کتنا ہے، اور سانس لینے کی کیفیت کیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا تفصیلات ایک چھوٹی سی گھڑی کے واسطے سے موبائل میں آ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا تاریخ تو معلوم ہوا کہ فلاں تاریخ میں چہل قدمی میں اتنے قدم چلے، اور اتنے قدم آہستہ چلے، اور اتنے قدم تیز چلے۔ اللہ اکبر! یہ چھوٹا سا آلہ اس دنیا میں انسان کا بنایا ہوا، اور وہ جسم سے ٹچ ہے، صرف پورے جسم سے بھی نہیں، جسم کے روئے سے اور بلکہ کھال سے تھوڑا سا ٹچ ہے، اتنے ہی ٹچ ہونے کی وجہ سے اس آلے کو یہ معلوم ہے کہ انسان گہری نیند کب سو رہا ہے، ہلکی نیند کب سو رہا ہے، کس طرح سے وہ سانس لے رہا ہے، آخر وہ سارا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہے، ہر دن کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کو متعین کر رکھا ہے، ان فرشتوں نے بھی کتنی باریکی سے کتنے ریکارڈ کو انہوں نے محفوظ کر رکھا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب اس کو واضح کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی مشین سے، تو وہ کس طرح سے باریکیوں سے لکھا ہوا ہوگا کہ ہم خلوت میں رہتے ہیں تو ہم کیسے کیسے گناہ کر لیتے ہیں، ہم جلوت میں رہتے ہیں تو کیسے کیسی نافرمانی کر لیتے ہیں، ہم دلوں میں کیا کیا باتیں کس کے خلاف سوچتے ہیں، اور ہم اپنے پلاننگ میں کیا کیا پلاننگ بناتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کل فی کتاب مبین، ساری کی ساری چیزیں لوح محفوظ میں ریکارڈ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان ساری چیزوں کا ریکارڈ ہے۔ میں نے کہا کہ کیا اس سے کوئی اور باریک تحقیق بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑے دن کے بعد ایک اور آلہ آنے والا ہے جو
وہ آنکھ میں لگا ہوا چھوٹا سا آلہ رہے گا اور وہ سارے SMS دے گا کہ اب تم آئندہ 4 گھنٹے کے بعد بخار میں مبتلا ہونے والے ہو، اب تم 8 گھنٹے کے بعد کمر کے درد میں مبتلا ہونے والے ہو، تمہارا بلڈ پریشر یہاں سے یہاں تک بڑھ جانے والا ہے، تمہاری شوگر یہاں سے یہاں تک بڑھ جانے والی ہے، اس لیے تم فلاں دوا کرو، اور وہ دوا کے لیے بھی وہ رہنمائی کرے گا۔ یہ چند ہی دنوں میں اب مارکیٹ میں لانچ ہونے والا ہے۔ اب میں حیرت میں رہ گیا کہ یا اللہ، اس دنیا میں آپ نے جو انسان کو تھوڑا سا دماغ عطا فرمایا ہے اور اپنے علم میں سے اپنے علم کے مقابلے میں انسان کو اتنا تھوڑا علم دیا ہے، اتنا تھوڑا علم دیا ہے کہ جس کو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا تھا، جب سمندر میں حضرت خضر سفر کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا حضرت خضر نے کہ وہ سوریے کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھ رہے ہیں۔ وہ سوریا اپنے ٹوٹ کو سمندر میں ڈالتی ہے اور اوپر مقام کر کے ایسے پانی پیتی ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں انسان کا علم اتنا بھی نہیں ہے، جتنا پانی چڑیے کے ٹوٹ میں لگا ہوا ہے اتنا پانی بھی، اتنا علم بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا ہے۔ اتنے کم علم کے باوجود انسان نے ایسی ترقی کی، کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک فریج ہے، یعنی اب لوگ اسے اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر کھانے بنے ہوئے ہیں کہ کس کھانے میں گوشت رکھا جائے گا اور کس میں پھل رکھا جائے گا، کس میں سبزیاں رکھی جائیں گی اور کس میں زیادہ ٹھنڈی رہنے والی چیز، برف اور منجمد ہونے والی چیز رکھی جائے گی۔ اس میں ساری چیز فٹ کر دیتے ہیں، سیٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس میں اگر سبزی ختم ہو رہی ہے تو ختم ہونے سے پہلے ہی وہ جائے گا سبزی والی دکان میں اور دکان والے کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں صاحب کی فریج میں سبزی گھٹ رہی ہے، وہ لا کر کے اور ڈال دے گا، اور جب سبزی وہاں پہنچ جائے گی تو پیسہ بھی اس کا کٹ کر کے اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا، گھر والے کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا۔ اگر فروٹ رکھے ہوئے ہیں، سیب رکھے ہوئے ہیں اور وہ 10 ہیں 20 ہیں اور گھٹ کر کے 2 بچ گئے تو اسی وقت وہ سیب والے کے پاس میسج جا رہا ہے کہ فلاں فریج میں سیب ختم ہو گیا ہے، وہ لے کر کے جا کر کے اس میں ڈالتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں گھر کا پیسہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اور دوسری چیزوں کا بھی ایسمس پہنچتا ہے۔ انسان اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور مشین اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں اتنا تھوڑا سا علم دینے کے باوجود یہاں تک پہنچا دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہوگا، اللہ کا علم کتنا پھیلا ہوا ہوگا، اللہ کا علم کتنا باریک ہوگا، اللہ کی نگاہ کتنی باریک ہوگی۔ محدثین نے لکھا ہے، قرآن نے لکھا ہے، اہل عقائد نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چونٹی کے پیر کی حرکت سے جو آواز نکلتی ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو نہایت ہی تاریکی میں اور ریت میں اپنے پیر اٹھا رہی ہے۔ تو جس طرح سے ہم گھوڑے کی ٹاپ سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سما میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ویسی چونٹی کے پیر کی آواز بھی سنی جاتی ہے۔ چونٹیاں کتنے قدم چلی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ انسان کتنی ہی باریکی میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باریکی کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اے انسان، پھر کیوں نہیں اسی تصور کو اپنے ذہن میں جما لیتے ہو کہ اللہ کے علم میں سب کچھ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ آپ کے سارے کام کو، آپ کی ساری ایکٹیویٹی کو اور آپ کے صبح شام کو، ہر لمحے کو میں جانتا ہوں۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے نبی آخری الزمان، نبی خاتم النبیین، سردار انبیاء، آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس ما تکونو نہیں ہوتے ہیں آپ کسی کام میں، اور نہیں تلاوت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے قرآن پاک کی، یعنی لوگوں کے سامنے، کفار کے سامنے، یا اکیلے تنہائی میں، یا قرآن پاک کی تلاوت نماز فرائض میں، یا قرآن کی تلاوت تہجد کی نماز میں، نفل نماز اور واجب نماز میں، وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل، اور آپ کوئی عمل نہیں کرتے ہیں مگر یہ کہ ہر عمل کا، ہر کام کا، ہر تلاوت کا ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے۔ الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تمہارے اوپر گواہ ہیں، شاہد ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو صرف تکونو کہا کہ جس میں صرف نبی کریم کی ذات ہے، بعد میں تتلو کہا جس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب کیا، لیکن بعد میں مضمون کو پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے ولا تعملون کہہ کر کے کہ سارے کے سارے انسان جتنے ہیں، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، ان سب کے سارے اعمال کو دیکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ کہتے ہیں اذ تفیضون فیہ، جب تم اس کام کو شروع کرتے ہو، اس کام کو اختیار کرتے ہو، تو اے سارے انسانوں، اے میرے بندوں، میں سب کو جانتا ہوں، ہر ایک کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو سمجھایا۔ اللہ اپنے علم کو کیوں سمجھاتے ہیں؟ تاکہ انسان کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، انسان سدھر جائے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سنو، کوئی چیز غائب نہیں ہو رہی ہے تمہارے رب سے، ذرہ کی مقدار بھی، چونٹی کی مقدار بھی کوئی چیز اللہ کے علم سے غائب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ مقدار فی الارض، زمین میں جو بھی چیز جہاں ہے، ہم تو زمین کے اوپر کے حصے کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ زمین کے ساتویں سطح کے نیچے کو بھی دیکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من مثقال ذرۃ فی الارض، کہ زمین میں چونٹی کے برابر یا اس سے بھی باریک کوئی چیز ہے تو پوری زمین کی چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ یوں سمجھے کہ زمین کی چیز تو دیکھتے ہیں، آسمان کی چیز نہیں دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا نہیں، آسمان کی چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ولا فی السماء، اور نہ کوئی چیز آسمان میں ہے، ان ساری چیزوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آسمان 7 آسمان ہے، زمین سے بہت کشادہ، بہت بڑا آسمان ہے۔ ان 7 آسمان کے ہر جز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت ہی تحقیق سے دیکھتے ہیں، ہر ایک کو ہر وقت نہایت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ارے بھائی سنو، یا تو گھر سو جاؤ اور یہاں بیٹھتے ہو تو جگے ہوئے رہو۔ میں سبق پڑھاتا ہوں، سونے والے بچوں کو نہیں پڑھاتا، ان کو چھٹی دیتا ہوں کہ تیری حاضری ہو گئی، چلا جاؤ۔ اس لیے اطمینان سے سننا ہے تو سنو۔ اب تمہارے سونے کی وجہ سے میرا مضمون خراب ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا، نیند ہے چلے جانا۔ ولا فی السماء، اور آسمان کے اندر بھی جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ ولا اصغر من ذلک،
اچھا بجلی چلی گئی. ولا اصغر من ذالک, اس سے بھی چھوٹی چیز ہو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں ولا اکبر, اور نہ تو بڑی چیز یعنی سب کا احاطہ کرنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ. لا اصغر من ذالک ولا اکبر, کوئی ایسی بڑی چیز بھی اللہ سے نہیں چھوٹتی کہ جس کو اللہ دیکھ نہ رہے ہوں. کوئی چھوٹی چیز بھی اللہ سے نہیں چھوٹتی. کہتے ہیں وہ ساری چیزیں کہاں پر ہیں, ریکارڈ میں ہیں. الا فی کتاب مبین, مگر یہ کہ وہ واضح کتاب میں ہے. واضح کتاب کی تفسیر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لوح محفوظ سے کی ہے اور دوسرے مفسرین نے بھی لوح محفوظ سے کی ہے. مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اللہ کے علم کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ تشریف لے گئے کہیں جنگل میں, تو دیکھا کہ وہاں کہیں بیابان میں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک چرواہا بکری چرا رہا ہے. ان کو بھوک لگی تو انہوں نے کھانا کھانا چاہا تو اس چرواہے کو کہا کہ آ جاؤ تم بھی میرے ساتھ کھانا کھا لو. اس چرواہے نے کہا کہ نہیں میں روزہ ہوں. کہنے لگے کہ اتنی شدید دھوپ میں تم روزہ ہو, اتنی شدید اتنا سخت موسم ہے تم روزہ ہو, حالانکہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے, شعبان کا مہینہ نہیں ہے, اور کوئی ایام بیج بھی نہیں ہے, اور کوئی ذی الحجہ کا مہینہ بھی نہیں ہے, تم روزہ رہ رہے ہو, آخر کیوں روزہ رہ رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے جواب میں اس نے کہا کہ میں ایام خالیہ میں تیاری کر رہا ہوں جنت کے لیے. ایام خالیہ کا لفظ جو اس چرواہے نے استعمال کیا وہ اشارہ تھا ایک آیت کی طرف, جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اہل جنت سے کہا جائے گا کہ اے جنتیوں خوب مزے سے کھاؤ جنت کے پھل اور جنت کے کھانے, اور پیو جنت میں جو مشروبات تمہیں دی گئی ہیں پینے کے لیے وہ سب پیو. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا میں ایام خالیہ کا مطلب دنیا کا زمانہ کہ جو تیاری کرنے کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے خالی کر دیا ہے انسانوں کے لیے کہ انسان آ کر کے اس دنیا میں تیاری کرے آخرت کی. تو اس دنیا کا جو زمانے ہیں یہ خالی ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ چلو نماز پڑھ لو تو ہم کہتے ہیں ہم خالی نہیں ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں تم خالی ہو, یعنی دنیا میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے سوائے عبادت الہی کے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم خالی نہیں ہیں, ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. ہائے ہائے, جو اصل مقصد تھا انسان کے پیدا ہونے کا اس اصل مقصد کو انسان نے بھلا دیا. انسان کہتا ہے کہ خالی نہیں ہے, حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں فی الایام الخالیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ پیو مزے لے کر کے, اس لیے کہ خالی دنوں میں تم نے کام کیا ہے اور وہی اسی کام کے بدلے میں خوش ہو کر کے میں تمہیں کھلا رہا ہوں. تو اس چرواہے نے کہا کہ یہ دنیا ہے, یہاں تو نہ کھانا زیادہ بہتر ہے, روزہ رہنا زیادہ بہتر ہے. اللہ کے لیے میں روزہ ہوں, ایام خالیہ میں تیار کر رہا ہوں اس دن کے لیے جس دن کھانا ہی کھانا ہے, پینا ہی پینا ہے. روزہ نماز وہاں پر کچھ نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا یہ تو بڑا متقی پرہیزگار غلام معلوم ہو رہا ہے, اس کا تھوڑا سا امتحان لینا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تمہارے پاس کتنی ساری بکریاں ہیں, ایسا کرو کہ ایک بکری لاؤ, میں ذبح کرتا ہوں
اور پیسے تم کو دیتا ہوں پورے، تم پیسے سے اس کو بیچ لو، میں ذرا کروں گا، خود بھی کھاؤں گا، تمہیں بھی گوشت دے دوں گا، تم بھی افطار اور شہر میں گوشت کھا لینا۔ تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ارے مجھے معلوم ہے کہ تمہارے مالک کی بکریاں ہیں، مگر وہ مالک بکریوں کو روزانہ گنتا تو نہیں ہے، اتنی ساری بکریاں ہیں، روزانہ جاتی ہیں اور آتی ہیں، بعض بکریاں چراگاہ میں رہ جاتی ہیں، بو ہو جاتی ہیں اور بھیڑیا اس کو کھا لیتا ہے۔ تو تم کو اگر کہے بھی تو تم کہہ دینا کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہوگا، بلکہ تمہارا مالک تو پوچھے گا بھی نہیں، اس لیے نہیں پوچھے گا کہ بکریوں کی بہت بڑی تعداد ہے، روزانہ مالک کو کہاں فرصت ہے کہ جا کر کے ساری بکریوں کو گنے اور کہے کہ کل اتنی کیا اور آج اتنی ہے۔ پھر بکریاں بچے بھی دیتی رہتی ہیں، بچے بھی بڑھتے رہتے ہیں، کیا ٹینشن ہے تم کو؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بکری میرا مالک، بکریوں کا مالک اور نہیں دیکھ رہا ہے، مگر آپ دیکھیے این اللہ، اے عبداللہ ابن عمر این اللہ، اتنا زور سے کہا اس چرواہے نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بالکل متحیر ہوئے کہ ایمان اس کا بہت پختہ ہے۔ کہا این اللہ، اگر یہ مالک نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ مالک ہے، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں امانت دیا گیا ہے، امانت دی گئی ہے یہ بکریاں، اس امانت میں خیانت اگر ہو جائے تو دنیا کا آقا اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سے چھپ کر کے کہاں میں جاؤں گا اور اللہ سے چھپ کر کے کہاں آپ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بہت زیادہ متاثر ہوئے اس نوجوان سے اور معلوم کیا کہ اس کا آقا کون ہے۔ جب معلوم ہو گیا تو حضرت وہاں پہنچے اور جتنی بکریاں تھی ساری بکریاں انہوں نے خرید لی اور اس غلام کو بھی خرید لیا۔ پھر اس غلام کو بتایا کہ دیکھو میں نے تمہاری ساری بکریاں خرید لی ہیں اور ان کو بھی تمہارے آقا سے خرید لیا ہے۔ تو وہ خوش ہوا اور کہا کہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی خرید لیا ہے اور آپ اچھے آدمی ہیں، پہلے میں جس کا غلام تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، آقا آپ اچھے آقا میرے لیے ثابت ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اے غلام اب میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں۔ تو بہت خوش ہوا غلام کہ بہت اچھا ہوا کہ مجھے غلامی کا شوق جو میرے گلے میں لگا ہوا تھا وہ شوق میرے گلے سے نکل گیا۔ پھر کہا عبداللہ ابن عمر نے یہ جو بکریاں میں نے خریدی ہیں یہ تم کو تحفے میں دیتا ہوں، ہدیے میں دیتا ہوں، اس کو اپنے پاس میں رکھو۔ اب وہ غلام جو اپنے آقا کو دیکھ رہا تھا، آقا و مولا مالک الملوک شہنشاہ عالم کو وہ دیکھ رہا تھا، تو اس کی طرف نگاہ کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں اللہ نے برکت دی کہ غلامی سے نجات پا گیا، اب وہ مستقل آزاد آدمی ہو گیا۔ اب پہلے تو اس کے پاس کوئی دولت اس کی نہیں ہوتی تھی، اس کا سارا مال اس کے آقا کا ہوتا تھا، لیکن اب وہ غلام ایسا ہو گیا کہ اب اس کے پاس اس کی اپنی حیثیت بھی مضبوط ہو گئی اور دولت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے واسطے سے بہت زیادہ عنایت فرما دی۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علم کا اس کے دل میں خوف تھا اور اللہ کے اوپر ایمان مضبوط تھا، اس کا تقویٰ مضبوط تھا۔ جب انسان کا تقویٰ مضبوط ہوتا ہے تو انسان بہت اچھے اچھے نیک اعمال انجام دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے ایک عورت آتی تھی، ایک بوڑھی عورت آتی تھی جو کی مریضہ تھی، اس کے پیر سے پانی نکلتا رہتا تھا، اس کے انگلیوں سے اس کے پیروں سے مواد نکلتے رہتے تھے، لوگوں کو نفرت ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی
کرنے والی نجاست سے لوگوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے. اس لیے اس عورت نے کہا ٹھیک ہے اے امیر المومنین، اگر آپ ایسا حکم فرماتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، میں اپنے گھر میں ہی اللہ کی عبادت کروں گی اور اللہ کی رضا تو ہمیں خانے کعبہ میں بھی ملے گی اور یہاں بھی ملے گی. آپ امیر المومنین ہیں، آپ کی اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. جب میں نے آپ کی بات مان لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں بھی مجھے ثواب عنایت فرمائیں گے. کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تو لوگ آئے اور کہا اس عورت کو کہ اب تو چلو خانے کعبہ کا طواف کر لو اور حرم شریف میں چلو نماز پڑھ لو. اس عورت نے کہا کہ نہیں. لوگوں نے کہا کہ اب تو عمر نہیں ہے، اب تو ان کا ڈر بھی نہیں ہے. کہنے لگی کہ نہیں، میں نے جو عمر کے حکم کو مانا ہے وہ پروردگار عالم کے ڈر سے مانا ہے. پروردگار عالم عجیب بھی ہیں، اس لیے وہ ناراض ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے صحابہ کرام جو ان کے خلفاء ہیں ان کے حکم کو ماننا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ماننے کے برابر ہے. اس لیے اگر میں طواف کرنے کے بعد جاؤں گی تو اگر عمر کی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کو ضرور دیکھ رہی ہوگی. اس لیے ہرگز میں طواف نہیں کروں گی اور میں اپنے گھر میں عبادت کروں گی. میرے آقا و مولا اور میرے اللہ مالک الملوک وہی میری اس عبادت کو جو میں اپنے گھر میں کر رہی ہوں میری عبادت کو قبول فرمائیں گے اور مجھے جنت عنایت فرمائیں گے. میں آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سناؤں. حضور نے ارشاد فرمایا لکل شیء معدن، ہر چیز کے لیے ایک کان ہے. کان کسے کہتے ہیں؟ جیسے زمین کے اندر کوئلے کی کان ہوتی ہے اور جیسے زمین کے اندر کسی اور چیز کا خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے تو ہر چیز کا ایک خزانہ ہوتا ہے. لکل شیء معدن، ہر چیز کا ایک خزانہ ہوتا ہے. وہ معدن التقویٰ، وہ معدن التقویٰ، اور تقویٰ کا خزانہ اور تقویٰ کی کان وہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ معدن التقویٰ قلوب العارفین، کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ والوں کا دل ہے. اللہ والوں کے دل سے جس کا دل کنیکٹ ہوتا ہے اس آدمی کے دل میں بھی تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ والوں کا دل یہ ٹرانسفارمر کی طرح ہے کہ وہاں سے بجلی جگہ جگہ تاروں میں سپلائی ہوتی ہے تو جتنے کے جتنے وائر اس ٹرانسفارمر سے کنیکٹ ہوتے ہیں وہاں روشنی ہوتی ہے. تو اللہ والے کے قلوب سے جتنے انسانوں کے قلوب مربوط ہوتے ہیں تو جس طرح سے اللہ والے کے سینوں میں اللہ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری خلوت میں بھی ہماری جنت میں بھی اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ والوں سے ماننے والے ان سے تعلق رکھنے والے کے دل میں بھی یہی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو وہ جو تقویٰ ہے، وہ جو ڈر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی ڈر وہ اللہ والوں کے پاس میں ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے سلسان طاعت بے ریا. ایک تھوڑی دیر کے لیے اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھ جانا یہ 100 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. بغیر ریا کے 100 سال عبادت کی جائے اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ والے کے پاس بیٹھا جائے، ان کی مجلس سے استفادہ کیا جائے. ان کی مجلس میں وہ باتیں ہوتی ہیں جو باتیں دو لوگوں کی مجلس میں نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کے لیے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں کہا گیا ہے، یہ بڑے وجد کا شعر ہے. کہتے ہیں نہ پھول ان خرقہ پوشوں کی، خرقہ کے معنی لباس، جو صوفیوں کا لباس بزرگوں کا لباس ہوتا ہے. نہ پھول ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. جلا سکتی ہے سما پشت کو موجے نفس ان کی، الہی کیا بھرا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں.
فقیروں کی اگر دل کا درد لینا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ لینا چاہتے ہو، عبادت کا شوق لینا چاہتے ہو، اپنے نفس کو پہچاننا چاہتے ہو، جنت کا مالک بننا چاہتے ہو، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، اللہ والوں کی خدمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سینے میں وہ نعمت دے دیں گے، وہ جو نعمت اللہ والوں کے سینوں میں رکھ رکھی ہے اللہ نے۔ نہیں ملتا ہے یہ گوہر شاہوں کے خزینوں میں، یہ جو دولت ہے یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اور نہیں رکھے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ والوں کے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دولت بادشاہوں کے خزانے سے نہیں حاصل ہو سکتی ہے، یہ کیفیت سے تعلق رکھنے والی ہے۔ انسان کو شیطان پریشان کرتا رہتا ہے، انسان پریشان ہوتا رہتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا عدوک نفس الذی بین جنبی، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تمہارے پہلو میں چھپا ہوا ہے۔ نفس انسان کا خراب ہو جاتا ہے تو عبادت سے روکتا ہے، نفس خراب ہو جاتا ہے تو گناہوں کا حکم دیتا ہے، نفس خراب ہو جاتا ہے جہنم کی طرف بناتا ہے، جہنم والے کاموں کو خوشنما بنا کر کے اور لذت والا بنا کر کے دکھاتا ہے، انسان اس طرف رخ کرتا ہے، انسان رخ کرتے ہی وہ ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ سنو سنو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ یہ لوگ غمگین ہوتے ہیں۔ کون ہے اللہ والے؟ لوگ پوچھیں گے اولیاء اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ والے وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ساری کامیابی ایمان میں ہے، اور ایمان لانے کے بعد کانوا یتقون، وہ ڈرتے ہیں، یعنی گناہوں کے کرنے سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے وہ ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں کہ ایمان ان کے اندر موجود ہے، تقویٰ ان کے اندر موجود ہے۔ فائدہ کیا ہوگا تقویٰ کا؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان اللہ والوں کو بشارت ہے، دنیا میں بھی بشارت ہے، تو ان کو دل کا سکون رہتا ہے اور دوسروں کو دل کا سکون نہیں رہتا ہے۔ مال دولت میں لگنے والا دل کا سکون نہیں پاتا، اللہ اللہ کرنے والا دل کا سکون پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، تو ان اللہ والوں کے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں۔ اسی طرح سے اللہ والوں کو خواب میں بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتے ہیں، وہ اپنے بارے میں بھی خواب دیکھ لیتا ہے، دوسروں کو کے بارے میں بھی خواب دیکھتا ہے، یہ بھی گویا کہ بشارت ہے۔ وہ پھر آخرت، اور آخرت کی بھی بشارت ہے، یعنی وہاں کی جنت اللہ والوں کے لیے ہے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے بشارت کا اور اللہ وعدہ بھول جائیں، نہیں بھولتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ نے جو کہہ دیا وہ اٹل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کر لے ایمان لانے کے بعد اور آخرت کی کامیابی اسے نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر فضل فرمائے اور ہمارے باطن کو درست فرمائے، ہمارے قلوب کی حالت اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرمائے، ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائے۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہم نے کبھی گناہ کیا ہے ان سارے گناہوں کو معاف کر کے اور اپنا بنا لیں، اور اللہ اپنے ولیوں میں ہمارا شمار فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔